یہ ایک تاریخی دن ہے، اس لیے کہ جسٹس منیر صاحب کے دور سے جو ان کی روح قابض تھی سپریم کورٹ کے اوپر، اس سے نجات ملی ہے اب آج اس فیصلے کے ذریعے، کیونکہ اس میں نظریہ ضرورت بھی تھا اور پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ سب کچھ بھی تھا. جبکہ جسٹس کارنیلیس جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دور تھا جسٹس کارنیلیس کا وہ بحال ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ حق کے قانون سازی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جس کے بارے میں ایک طویل عرصے سے ہم بیانات سنتے تھے، دعوے سنتے تھے، نعرے سنتے تھے، لیکن اس ججمنٹ کے تحت اس کو یقینی بنا دیا گیا ہے کہ یہ قانون بنانا جو ہے، قانون سازی جو ہے، یہ ایکسکلوسیولی پارلیمنٹ کا کام ہے اور سپریم کورٹ صرف اس کی تشریح کر سکتی ہے. ایک سپریم کورٹ کی یہ 10-5 کا جو فیصلہ ہے اس نے یقینی طور پہ ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں گے. یعنی یہ فیصلہ جو ہے یہ ہوا میں اڑ نہیں جائے گا، بلکہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، لوگوں کے جو لمبے عرصے سے کیسز پینڈنگ ہیں ان کے فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے گی. سب سے بڑی بات اس کے اندر جو 2-3 چیزیں اہم ہیں اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس کے تحت یعنی 3 ججز کی ایک کمیٹی ہوگی جو سو موٹو لینے کا فیصلہ کرے گی، جو بینچوں کی تشکیل کے فیصلے کرے گی. تو وہ جو ایک مطلق العنان اختیار ایک شخص کے اندر رکھ دیا گیا تھا، اس کی تقسیم کر کے سپریم کورٹ کی یعنی جو ریپوٹیشن ہے، جو اس کی شہرت ہے، اس کو بحال کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کو واحد یعنی با اختیار بنانے کی بجائے یہ اختیار پھیلا دیا گیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. کوئی باہر کی مداخلت نہیں ہے. اس کمیٹی میں کوئی باہر سے آ کے بندہ نہیں بیٹھے گا، وہ سپریم کورٹ کے ہی ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر 3 ججز ہوں گے. ایک تو یہ ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیے جناب، ایک شک تھی اس کے اندر جو بہت ہی کنٹروورشل، میں اس اعتبار سے کہوں گا کہ اس کے اوپر باتیں بہت ہوئیں، وہ یہ تھی کہ کیا اس قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹ افیکٹ سے ہوگا، یعنی ماضی کے کیسز جو ہیں اس کے اوپر بھی اپیل کا حق ملے گا کہ نہیں. وہ 8-7 سے نامنظور ہو گئی ہے، اور اس کی بھی بہت ساری کنوٹیشنز ہیں، اور اس کے اوپر بات کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے یعنی کہ ایک اپیل کا حق دے دیا گیا ہے، اور دوسرا جو اپیل کا تیسری بات یہی ہے کہ وہ تیسری بات یہ ہے کہ اس قانون کے آ جانے کے بعد سے جتنے بھی فیصلے ہوں گے اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا. یہ آپ نے درست کہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا جو بظاہر ایسا ہوا ہے کہ ایک شک جو ہے اس کے اوپر یعنی ڈویژن ہے، یعنی الٹ ڈویژن ہے، اور باقی جو ہے یہ اکثریت کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس قانون کو منظور کر لیا ہے. میرے نزدیک اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ پاناما سے لے کے جو کھلواڑ انصاف کے ساتھ شروع ہوا، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کا دور تھا، چاہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، چاہے وہ گلزار صاحب تھے، چاہے وہ عظیم جناب بندیال صاحب تھے، اس کے اندر جو فیصلے ہوئے اگر وہ کھل جاتے تو آپ ذرا سوچیے ہوتا کیا. اس میں بہت سارے فیصلوں کا میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے، اس کے اندر کوڈیک ہے، اس کے اندر سٹیل مل ہے، اس کے اندر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کے اندر جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. مطلب ہے کھلواڑ تو ایک چھوٹا لفظ ہے. انہوں نے اپنے گھر کی سپریم کورٹ بنائی ہوئی تھی کہ وہی 5 ججز ہر فیصلہ سنیں گے، کسی اور کوئی اہل ہی نہیں تھا 15 ججز میں سے، اور کوئی سہل نہیں تھا کہ ان بینچز پر بیٹھتا، وہی مرضی کے ججز. وہی میں نے جو باریک بات ہے وہ میں اب کرنے لگا ہوں، اور آئی ہوپ کہ ہم ناظرین کو یہ سمجھا پائیں گے. میرے خیال سے برادر ججز جو ہیں وہ 5 جو سابقہ عمراندار عدلیہ، انصافی عدلیہ، بندیالی عدلیہ، جو مرضی نام دے لیں آپ اس کے، ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح کا کوڈ پروکو ہے. تحفظ دیا گیا مطلب؟ جی میں عرض کرتا ہوں تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر ان تمام ججز کے جو اب موجود ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے فیصلے بھی کھلتے جو انہوں نے کیے ہیں، ساتھ تھے نا سارے ان 4 ماضی سے اطلاق نہ کرنے پر ان کو تحفظ مل گیا نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ یعنی بہتر بھی ہوا ہے میرے خیال سے. سپریم کورٹ کی اپنی جو ڈویژن تھی اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. جو لکیر کھینچ دی تھی بندیال صاحب نے اور اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب نے، یہ اس لکیر کو، اس تفریق کو، اس ڈویژن کو ختم کرے گی. اس پہلو سے یہ ایک اچھا
عمل ہے, اس کی تعریف کی جانی بخاری چاہیے. صاحب یہ جو 3 مختلف شقیں تھیں ان پر ایک طرح سے جو تناسب اس میں دیکھیں تو مختلف آیا ہے, یعنی کہ آپ کو کلیئر 2 دھڑے بازیاں نظر نہیں آتی ہیں. ایک جو ہے وہ 10-5 کی تناسب سے ہے, ایک جو ہے وہ 9-6 کے تناسب سے, اور ایک 8-7 کی ایک تناسب اس کی سے. اور وجہ بھی ہے, یہ جو ماضی سے اس کے اطلاق کو یعنی وائڈ کیا گیا ہے, یعنی ختم کیا گیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ غالباً دیکھیں آپ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, ملک کے سیاسی ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کرتی ہے. جب سے یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی, یہ 5 ہیئرنگز جو ہوئی ہیں, تب سے یہ خیال پھیلایا گیا تھا یا سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے اس کو یعنی اور زیادہ اسٹرینتھ بخشی تھی کہ جی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ قانون سازی بھی اسی لیے ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں دوبارہ ریویو بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ نواز شریف, جہانگیر ترین اور چند اور کیسز تھے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جی, اب بہت ساری چیزیں ابھی اور سامنے آئیں گی کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس میں اختلافی نوٹ بھی ہیں. 5 ججز نے اختلاف کیا ہے, 10 نے کنسنسس کے ساتھ اس چیز کو وہ کیا ہے, تو بہت زیادہ تفصیل سے بحث اس پر اس وقت ہو سکے گی. تو بخاری صاحب یہ جو ایک کانسیپٹ بن گیا تھا ہم خیال ججز کا, ہم خیال بینچ کا, اور پھر اسی لحاظ سے جو فیصلے کیے جاتے تھے اور فیصلے آتے تھے, کیا اس تصور کا خاتمہ ہو جائے گا اب اس کے بعد؟ دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ یہ اس وقت تک میری انٹرپریشن ہے کہ ججز کی تقسیم کو کم کرنے کے لیے کانشیسلی یہ ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے سپریم کورٹ میں ماضی کے موجود ججز, کچھ تو نئے ہیں نا جی, کچھ ابھی حال ہی میں شامل ہوئے تھے, اور جو اب میں اس کو کیا کہوں, گناہ بے لذت کہوں یا کیا کہوں, جو شریک کار تھے ان کے آنر کو, ان کی پریسٹیج کو تحفظ کے لفظ پہ آپ تھوڑا سا وہ تھی, یعنی ان کی پریسٹیج کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر یعنی کسی قسم کی اسپرشن کاسٹ نہ ہو اور ان کے فیصلوں کو دھجیاں نہ بکھیری جائیں. تو اس اعتبار سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی اپنے اتحاد اور اپنی اسٹرینتھ کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے. تو بخاری صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ چند شخصیات کو یہ متاثر کرے گا جس کی وجہ سے بھی اس کو کنٹروورشل کیا بھی جا رہا تھا, خاص طور پر جو نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ اب ان کی واپسی بھی نزدیک ہے, تو نواز شریف کے کیس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے؟ دیکھیے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس فیصلے کے خلاف اس طرح سے تو اپیل کا حق اب نہیں رہا, لیکن جو ان کی نااہلی ہے وہ چونکہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ قانون بن چکا ہے نا جی اس کے حوالے سے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے جی, یعنی 1 ٹرم آف دا اسمبلی, اس کو اس طرح سے دیکھیں آپ, تو وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب رہ گئی ان کا جو کیس ہے, ان کو تحفظ ملے گا اگر اب یہ کورٹ جو امینڈمنٹس ہیں نیب کی اس کو obviously اسے ری اوپن ہونا ہے کیونکہ وہ ججز کا فیصلہ تو اب نہیں چلے گا نا, اس کے خلاف تو اپیل ہے نا جی, وہ اپیل ہو کے وہ اڑ جاتی ہیں, وہ جو فیصلہ کیا تھا اس عدالت نے, تو نواز شریف صاحب کو تو اس میں ریلیف مل چکا ہوا ہے آلریڈی, یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نیب ترامیم جب دوبارہ اوپن ہوئی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جیسے ہی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا تو وہ ری اوپن ہوگا کیس. تو ایک تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی بہت پازیٹیو وائبز جائیں گی ہر طرف. یہ obviously ہائی کورٹس متاثر ہوں گی نا اس فیصلے سے, یہ صرف آئسولیشن میں تو نہیں ہے نا, تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جن کے مقدمات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں لمبے آپ دیکھ لیں نا 55,000 کیس, اب تو 56,000 کہا تھا جسٹس قاضی فائزی صاحب نے, وہ جو پینڈنگ ہے مجھے بتائیے ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ یہاں تو بیٹھ کے ہم کرتے رہے پچھلے 4 سال 5 سال سے سہولت کاری, ایک پارٹی کو ہم پروٹیکشن دیتے رہے اور ایسے بدنما انداز سے دیتے رہے کہ اس دور کے بارے میں آنے والا مورخ کیا لکھے گا, جو نئی نسل آئے گی وہ اس کو کیسے ریویو کرے گی, وہ تو میرے خیال سے آنے والے وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے. اب ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں جو اور باتیں ہوئی ہیں ڈیورنگ دا پروسیڈنگ, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے تاریخی تھا کہ فل کورٹ کی پروسیڈنگز پہلی دفعہ عوام نے براہ راست دیکھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کریڈٹ اگر ہم چیف جسٹس کو نہ دیں تو وہ بڑی زیادتی ہوگی. ایک اچھی روایت تشکیل پائی ہے کہ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشو ہوں اس کے اوپر اگر فل کورٹ ہو تو اس کی کارروائی, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, تو اس کو یعنی ٹی وی سکرینز کے اوپر لوگ بیٹھ کے دیکھیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے.
تو بخاری صاحب جب سے چیف جسٹس صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے, حلف لیا ہے, اس کے بعد سے ہم روایتوں پہ روایتیں بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں, میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے. فل کورٹ اجلاس, دیکھیے پھر نا, فل کورٹ بنا دیا. میں وہ ٹیکسس ہے, یا میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کے وہ جج فیصلہ کرتے ہوئے جرمانہ پاس سے دے دیتے تھے, یا ہیومن بیسس کے اوپر بہت سارے فیصلے ایسے کر دیتے تھے جو قانون کی کتابوں اور فیکٹس کے مطابق نہیں ہوتے تھے. لیکن آج دیکھیے اس جج کی پوری دنیا میں عزت ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے اس فیصلے سے پوری سپریم کورٹ کی شہرت جو ہے وہ برقرار رہی ہے, بہتر ہوئی ہے, اور عزت ملے گی ان عدلیہ کو, اور جو کہ ملنی چاہیے. کیونکہ اگر عدلیہ باعزت نہیں ہے, اگر عدلیہ کا وقار جو ہے وہ چیلنجیبل ہے, تو اس کے فیصلے جو ہے ان میں پھر اثر نہیں رہتا ہے. تو بخاری صاحب جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد سے اس کا اطلاق ہوگا؟ جی اس ڈیٹ سے. اب ظاہر ہے نا, بیچ میں کئی مہینے ہیں نا, اس میں کافی سارے کیسز آتے ہیں. اس میں نیب والے کیسز سارے آئیں گے نا, جس جو یعنی فیصلہ جو کیا تھا تین ججز کے بینچ نے, اس کے اوپر اپیل آئے گی, اور اپیل کے اندر وہ سارا کچھ جو ہے وہ اٹھ جائے گا, کیونکہ اس کی کانسٹیٹیوشن ہی غلط تھی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, 2-3-4 باتیں اور اس بارے میں عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ وکلا کا جنرلی کنڈکٹ جو ہے اس پروسیڈنگ بہت اچھا رہا ہے. لیکن 1-2 جو مطلب جن کی مجبوری تھی کہ انہیں گند نہ ڈالیں اگر, تو ان کو داد نہیں ملتی, خاص طور سے فیصل صدیقی صاحب جو ہیں, اور اس سے پہلے جو خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں. ہم سمجھتے تھے بہت سینئر جج وکلاء ہیں اور ان کا مینرزم تو مثالی ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں اپنی اس پروسیڈنگ کے دوران. انہوں نے بھی جس طرح کی گفتگو کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور چیف جسٹس کو اس کا بھی کمپلیمنٹ دینا چاہیے کہ جس پیشنس کے ساتھ, وکلا کو تو خیر سننا مجبوری تھی کیونکہ وہ آرگو کرنے آئے تھے, اپنے فیلو ججز کے جو کامنٹس تھے جس طرح سے انہوں نے اس کو کھلے دل سے لیا ہے اور اسمائل بیک کیا ہے, کوئی تلخی کیے بغیر, اس کی بھی داد دینی بہت ضروری ہے. ایک اور بات جو اس کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ اب پارلیمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ بھی سپریم کورٹ کے آنر کو, سپریم کورٹ کے وقار کو مد نظر رکھے, کیونکہ پہلا جیسچر سپریم کورٹ کی طرف سے گیا ہے, دا میسج بیک ٹو دا پارلیمنٹ, کہ وہی ٹرسٹ دیٹ یو آر سپریم ان لا میکنگ. اسی طرح سے لا کی انٹرپریشن کے حوالے سے اور مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو سپریم کورٹ کو اب عزت اور تحفظ دینا ہوگا. یہ بالکل طے بات ہے. جی تو بخاری صاحب, یہ جو جس طرح سے آج چیف جسٹس صاحب نے پارلیمان کی اس کی بات کی, پارلیمان کو عزت دیں اور کہ وہ ہمارے فیصلوں پر, تاکہ وہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد کریں, اور جس طرح سے جو ہے وہ پارلیمان کی سپریمیسی کی بات کی,